سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر ہم نے پچھلا پارٹ ہم رسک پر گفتگو کر رہے تھے، میں چاہوں گا آپ اچھا، اب رسک پہ ہم رسک والی بات جو ہم کر رہے تھے اس کو تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب جو چیزیں ہم نے کور کی تھوڑا اس کو ریوائنڈ کریں گے اور پھر آگے چکائیں گے۔ اب ایک میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور پھر ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ جو قرآن مجید کا جو مفہوم ہے وہ کتنا یونیورسل اور کتنا فار ریچنگ ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ ہم ایک بڑی لمیٹڈ اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88۔ وہ آیت کہتی ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جو حلال اور طیب روزی خدا نے تم کو دی اسے کھاؤ اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، ڈرتے رہو۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو حلال اور طیب الگ حلال اور طیب الگ الگ، حلال اور طیب، طیب لفظ ہی کنفیوزنگ طیب حلال اور طیب کو اگر آپ پچھلے 100 سال پہلے یا 1400 سال پہلے میرے آقا نامدار اس کو ایکسپلین کرتے تو شاید لوگ نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو کچھ بھی اپنے دور پہ کیا ہوگا وہ مکمل ایکسپلینیشن تھی، مگر اب آج کے عام آدمی انسان کے لیے بالکل ٹھیک، بالکل بالکل واضح بات آ جاتی ہے۔ حلال وہ رزق ہے جو کہ شرع اسلام میں جائز ہے۔ ٹھیک سر، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب طیب کیا ہے؟ طیب وہ ہے، اب آپ نے دو چیزیں آج کل آپ بڑا زور شور دو چیزوں پر سن رہے ہوں گے، ایک انوائرمنٹ فرینڈلی واہ سر، واہ 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 اور ایک سسٹینیبلٹی۔ واہ سر، واہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے مگر یہ طیب ہونا چاہیے۔ اب طیب جو پاک نہیں ہے، طیب وہ ہے جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے اور وہ سسٹینیبل ہے، وہ گرین کی طرف جا رہا ہے۔ درخت کاٹ کے پھل کھانا حلال طیب ہے؟ درخت کہیں نہیں لکھا، کہیں یہ نہیں لکھا کہ درخت جو درخت آپ نے کاٹ دیا اور اس میں سے پھل نکال کے کھا لیا، یہ بالکل جائز ہے۔ اس میں کہیں رزق تو حلال ہو گیا نا، رزق تو حلال ہے، وہ جو آپ کہے تو ٹھیک ہے، وہ جو آپ کھا رہے ہو وہ تو حلال ہے نا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ مگر جو آپ نے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کیا، جو آپ نے سسٹینیبلٹی کو ڈیولپ کیا، وہ حلال تو ہے، طیب نہیں ہے۔ تو قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ بھائی رزق کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حلال پہ فل اسٹاپ نہیں ہے، حلال پہ فل اسٹاپ نہیں ہے، حلال ہیز ٹو بی وتھ طیب، پیورٹی، ایتھیکل پیورٹی ہونی چاہیے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ جو صرف حلال نہیں کھانا، حلال طیب کھانا، حلال طیب کھانا ہے، انوائرمنٹل فرینڈلی ہونا چاہیے، انوائرمنٹل فرینڈلی۔ اب آج جب انوائرمنٹل فرینڈلی امریکنز کہہ رہے ہیں، جب آپ باہر والے کہہ رہے ہیں، آپ سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے ہو، پھر آپ قرآن کو سامنے رکھو، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ کیا خوب، کیا خوب۔ سر یہاں پہ ایک سوال کرنے دیجیے، حالانکہ میں 100% کنونسڈ ہوں، مگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ یار طیب کا یہ مطلب تم نے خود ہی سے نکال لیا اٹریکٹیو بنانے کے لیے، تو میں اس کا کیا ڈیفینس کروں گا؟ اس کا ڈیفینس یہ ہے کہ اگر طیب کا جو مطلب ہے، اگر آپ عربی ڈکشنری پہ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں جو ایتھیکلی پیور ہو۔ It is not just apparent cleanliness, it has to be ethically clean. ایتھیکلی پیور، اس کو طیب کہتے ہیں۔ اس لفظ کی بیک گراؤنڈ میں جائے نا کہ حلال اور طیب، جب حلال ہے تو حلال ہے، جی بالکل، پھر اس کا طیب ہونے کی کیا بات ہے؟ حلال میں تو خون وغیرہ ہر چیز ویسے ایکسکلوڈ ہو گئی، حلال تو حلال ہے نا، حلال تو حلال ہے، مگر وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے، ایتھیکل پوزیشن ہے۔ یہ جو طیب ہے، یہ جو طیب، حلال اور طیب جو ہے، رزق جو ہے وہ حلال اور طیب۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ جو رزق کھاؤ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
رزقکم اللہ رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. اگر تم اس پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ اور اس سے سر اگر تم اس پہ ایمان رکھتے ہو اور سسٹینیبلٹی، یہ دونوں چیزیں نیکسٹ بنتا ہے، ایسا ہو رہا ہے. جی ایگزیکٹلی سسٹینیبلٹی اور ایمان کیا چلے گا، سسٹینیبلٹی بھروسہ رکھنا. سسٹینیبلٹی اور ایمان ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی ہاں، اب آ جاتے ہیں. آخر ایمان تو انسین پہ ہی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب اٹ وڈ سسٹین. اچھا اب ہم نے بات کی تھی وہ آیت قرآن مجید کی سورہ توبہ کی، جو کہ ٹیکنیکلی ڈسکرپشن ہے جس کے بیس پر آپ رزق کو انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ومؤلفۃ القلوب فی رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ورڈ زکوٰۃ نہیں ہے، نہ انفاق ہے، یہ صدقات ہے. صدقے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ چیریٹی. صدقہ ٹروتفل صدق نام تو روٹ ورڈ تو سیم ہے سر. ہاں سواد دال قاف روٹ ورڈ تو سیم ہے، سچائی کا. اب میں آتا ہوں نا، صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ کہتے ہیں، صدقہ جو لفظ نکلا ہے وہ صرف سے نکلا ہے، صرف سے نکلا ہے. سواد دال قاف یہ ٹھیک ہے، صرف سے نکلا ہے. تو جو صدقہ وہ ہے، چیریٹی نہیں ہے. صدقہ چیریٹی صدقہ نہیں ہے. صدقہ وہ چیریٹی ہے جو دل سے دی جائے، جو سچائی کے تحت دی جائے. صدقہ چیریٹی نہیں ہے. چیریٹی تو آپ دکھانے کے لیے دے رہے ہیں، کوئی نام بنانے کے لیے دے رہے ہیں، وہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ صدق سے نکلا ہے. ٹروتھفلنس، صدق کا مطلب ہے ٹروتھفلنس. فیتھ آن واٹ؟ اب آگے فیتھ تو کنفرم اٹیسٹ کر رہی ہو. اچھا فیتھ آن واٹ؟ سوال یہ ہے. اب صدقہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، صدقہ فیتھ ہے کہ ٹروتھفل ہے؟ تو فیتھ ہے، فیتھ کے اوپر دے رہا ہے. اچھا اب جو صدقہ چیریٹی دے رہا ہے، جو چیریٹی ایک ہندو کر رہا ہے، کیا وہ صدقہ ہے؟ بالکل. تو اس میں صدقے کے ساتھ مذہب نہیں ہے. صدقہ مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، نیت کے ساتھ ہے. صدقہ نہیں. اور فیتھ آن واٹ؟ نہیں، فیتھ آپ کا کس چیز کے اوپر ہے؟ فیتھ آپ کہہ رہے ہیں ہیومن گڈ سر، ہیومن گڈ، بھلائی، انسانی بھلائی. ہاں دیٹس what I'm saying. صدقہ آپ کی فیتھ اللہ پہ نہیں ہے، اللہ کے فیتھ کے ریفرنس سے نہیں ہے. فیتھ کہ آپ کا مقصد انسانی بھلائی ہے. اگر انسانی بھلائی ہے تو وہ صدقہ، تو وہ صدقہ ہے. ہاں سر. انسانی بھلائی ہے تو وہ صدقہ ہے. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، امام جعفر الصادق نے کہا کا روایت ہے کہ صدقہ دینے والے کو اپنا ہاتھ چومنا چاہیے. واہ سر واہ، کیونکہ اس کے ہاتھ سے شاید ہی لگ رہا. نہیں، صدقہ دینے والے کو اپنا ہاتھ چومنا چاہیے، کیونکہ جس وقت وہ صدقہ دے رہا ہوتا ہے اللہ کی طرح وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے. جب وہ صدقہ دے رہا ہوتا ہے نا، کوئی بچہ صدقہ دے رہا ہے تو وہ ہاتھ اس کا نہیں ہے. اس رزق، کیونکہ رزق دینا اس کا کام ہے، تو ٹیکنیکلی اس نے آپ کو اپنا سینٹ بنا دیا. وہ آپ نے اس کو اس کا رول لے لیا. آپ نے تو صدقہ دینے والے کو اپنا ہاتھ چومنا چاہیے صدقہ دینے کے بعد، اس کا نہیں کہ بھائی میرا یہ ہاتھ، یہ اللہ کا ہاتھ بن کے آ رہا ہے، یہ پہلے اللہ کا ہاتھ تھا، اس صدقہ دینے میں یہ اللہ کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ نہیں ہے یہ. تو صدقہ دینے والے کو اپنا ہاتھ چومنا چاہیے، سامنے والے کا نہیں. یہ ہے صدقہ. ٹھیک ہے. اسی لیے قرآن مجید میں صدقہ ایک دفعہ نہیں ہے، بہت جگہ استعمال ہوا ہے. کیونکہ ہمارا اس وقت کانسیپٹ صدقہ نہیں، ہمارا مقصد صدقہ نہیں ہے، ہم کسی اور چیز سے بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم صدقہ سے اب آگے چلتے ہیں.
اب سوال آ جاتا ہے، جو ہم نے کل بھی اس دن بات کی تھی، ہم نے یہ بات کی تھی سورہ اسراء کی آیت، انکا ان ربکا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، جس کا چاہتا ہے رزق شرع کر دیتا ہے، اس کا درجہ کم کر دیتا ہے. تنگ کم کر دیتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ خبیر بصیرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ مانیٹر کر رہا ہے نا تمہاری ایکٹیویٹی. ہاں وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے جہاں پہ ظلم کیا تھا کھینچ رہا ہے. تو خبیرم بصیرہ کا مطلب ہے تم یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے استعمال کو وہ دیکھ نہیں رہا ہے، وہ تمہارے استعمال کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے اس چیز کو جو کہ وہاں پہ ہو چکی ہے. اب آ جاتی ہے اب آ جاتے ہیں سورہ اعراف کی 3 آیتوں کے اوپر، اور یہ آیتیں بہت اہمیت رکھتی ہے سمجھنے میں. وہ آیت یہ کہتی ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا آلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون. ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو نافرمانی پر سخت تنگی اور تکلیف میں مصیبت گرفتار کیا تاکہ وہ گڑگڑائیں اور عاجزی اختیار کریں. یہ آیت نمبر 94 ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے پھر 95 نمبر آیت، ثم بدلنا مکان سیئت الحسنہ حتی افوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء واخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون. پھر ہم نے برے حالات کی جگہ اچھے حالات بدل دیے یہاں تک کہ وہ بہت خوشحال ہو گئے اور کہنے لگے کہ بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیفیں اور راحتیں پہنچتی رہی ہیں، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. مگر انہوں نے کھول دیتے مگر ہم نے ان کی اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. 2 سوال ہے میرے سے. آج کے وقت میں جو عام مسلمانوں کے ذہن میں وہ لوگ جو آمنوا واتقوا نہیں ہے، ان کو تو کوئی پکڑ نہیں رہا. معیشت ہماری تنگ ہے. معیشت ہماری تنگ ہے. تو یہ آیت کدھر گئی؟ بالکل یہ آیت کدھر گئی؟ ٹھیک ہے. یا یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگا دی جا رہی ہے؟ ہاں، وہ اس کے تعبیر یہ لوگ یہ نہیں کہ بھئی ان کو دنیا دی ہے تو بس دنیا نہیں ہے. اس پہ میں آتا ہوں، ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کو بولتے ہیں استدراج. صحیح. میں اس پہ آپ کو سمجھاؤں گا استدراج کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک جگہ سفرنگ لازم ہے کیا؟ نہیں 94 95 96 ٹھیک ہے، آراف کی آیت. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آراف کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیا یہ جنرل کانسیپٹ آف لا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. whenever you talk about economy you have to be universal. نہیں. سوال میں دوبارہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، دوبارہ سے پڑھتا ہوں. ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے باشندوں کو سختی اور تنگی مصیبت نے گرفتار کیا تاکہ وہ گڑگڑائیں اور عاجزی اختیار کریں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، پیکنگ میں کدھر آیا؟ ہاں صحیح بات. یہ بیجنگ میں یہ آیت بیجنگ پہ کیسے لگے گی؟ یہ آیت تو موجود ہے.
ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے باشندوں کو. ٹھیک ہے, کسی بستی میں, سب بستی میں نبی آئے, تو کدھر گیا بیجنگ کا نبی؟ بیجنگ میں بھی تو نبی آنا چاہیے نا. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون. بھائی جواب مجھے قرآن مجید کا جواب, قرآن مجید کے بارے میں میرے ساتھ دلائل مجھے یہاں پہ مدرسوں سے نہیں کرنے, میں نے دلائل کرنے ہیں ہارورڈ اور آکسفورڈ والے کے سامنے. کہ وہ کہے گا بھائی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہو, میرے ساتھ گفتگو کیا کر رہے ہو؟ بالکل سر, تو کون سی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے تمہاری بات میں نے مان لی, تم کیا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, تو اب یہ دو فیصلے کرنے پڑیں گے. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ یہ آیت 94, 95 اور 96 اس کا سبب نزول, اس کا ریفرنس کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میں نے آپ کے ساتھ تینوں آیتیں پڑھی, ان کو شدت دی گئی, پھر ان کو روانی دی گئی. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بالکل کچھ ہوا ہوگا نا. بالکل ٹھیک. ان کا پہلے کوئی ایسا عمل ہوگا جس نے ریئیکشن شروع کیا. پورا مطلب ہے کہ انہوں نے کفر کیا, پھر انہوں نے اگلی پھر ہم نے برے حالات کی جگہ پر اچھے حالات بدل دیے. ثم بدلنا مکانا سیئۃ الحسنہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ جنرلائزڈ کنسپٹ ہے یا یہ ایونٹ پرٹیکولر؟ ہاں, پرٹیکولر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. somebody as an example is being discussed. یس, ٹھیک ہے, بتائیے. یہاں پہ بات آئے گی, یہاں پہ بات آئے گی. میں جا کے میں یہاں بیٹھ کے ترجمے کرتا رہوں بیٹھ کر اور لوگوں کو سمجھاتا رہوں. یہ آیت جو ہے, یہ جو آیت ہے, یہ جو یہ 94 سے 96 تک یہ آیتیں مکی ہیں, اور یہ آیتیں ریفر کرتی ہیں مدائن کے لوگوں کے بارے میں جو حضرت شعیب کی قوم تھی. صحیح, اور وہ اس پورے ایونٹ سے گزرے تھے. ایسی, اور ان کا تو وہی نافتول کا ہی مسئلہ, نافتول کا مسئلہ تھا. وہ اس پوری چیز سے گزر کے آئے تھے. اکنامک کرائسس اور پھر فلرش میں. ہاں, کیا اکنامک کرائسس سے گزرے, پھر فلرش. وہ پوری اس سائیکل سے. بہت خوب, بہت خوب. تبھی تو وہ آیت ہے کہ کیا ہم تقسیم اپنی مرضی سے نہ کریں. یس, وہ اس ساری چیزوں سے گزر کر آئے تھے. یہ بدین والے لوگ, بدین ان کی جگہ کا نام تھا, بدین والے لوگ تھے جو اس پروسیس سے گزر کر آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب مدین والوں نے یہ جو آیتیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس آیت میں کوئی جنرلائز کانسیپٹ نہیں ہے, مگر اس آیت میں یہ آیت کو آپ کو مدین کے لوگوں کے ان کے ایکشنز کو کنسیڈر کرنا پڑے گا, ان کے ایکشنز کی ریزنز کو ڈھونڈنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ان آیتوں میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. 96 نمبر آیت میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ. برکات من السماء. برکات کیا چیز ہے؟ برکت وہ ہے, برکت کا مطلب ہے کہ انکلوسیو گروتھ. برکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے میں 100 روپے کی ویلتھ ہے اور 100 میں میرے میں اور عریب میں 50 ہے, کبھی عریب کے پاس 50 ہے, کبھی میرے پاس 40 ہے, کبھی ان کے پاس 40 ہے, میری بند. یہ معاشرہ بغیر برکت کے ہے. برکت کے مطلب یہ ہے کہ اس 100 بڑھ کے 110 سے پھر ہم کہیں گے کہ اس معاشرے میں برکت ہے. برکت اسے کہتے ہیں جب آپ کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہو, آپ کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے, آپ کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے, اسے برکت بولتے ہیں. واہ 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 سر, کیا بات کر دیا آپ نے. واہ سر,
برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویلتھ کی اب میرے پاس بھی 50 ہے اور ابھی علی کے پاس بھی 50 ہے, اب یہ 60 آ گیا, مگر وہ 60 میں سے جو 40, میرا 40 نہیں ہوا, میرا 50 سے 60 ہو گیا, ویلتھ کی کوانٹٹی بڑھ گئی. بے شک بے شک بے شک. تو پاکستان میں برکت نہیں ہے اس وقت, انڈیا میں برکت ہے. کیا بات. اس وقت پاکستان میں برکت, تو اس کو اگر میں اور آسان کروں تو اس کا مطلب ہے کہ جن کنٹریز کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے وہ برکت ہے, اور جن کی جی ڈی پی گر رہی ہے وہ برکت نہیں ہے. تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلق اللہ سے نہیں, اللہ کی بات نہیں ہے. برکت عربی میں کہتے ہیں کہ یار میرے پاس ایک چیز تھی جس کی کوانٹٹی 100 تھی, وہ 100 سے 120, 130, 140 ہوتی جا رہی ہے, برکت ہوتی جا رہی ہے, برکت ہوتی جا رہی ہے. اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی برکت میں کوئی اینڈ نہیں ہے, وہ نازل کرتا رہے گا آسمان سے. نازل کرتا ہے, وہ وہ نازل کرتا رہے گا, برکت میں اینڈ نہیں ہے کوئی. یہ سر یہاں پہ ایک بچکانہ سوال پوچھ رہا ہوں اور مجھے اس کا جواب میں اندازہ ہے کہ آپ کیا دیں گے, بٹ میں چاہتا ہوں یہ بات ہو. سر پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب اتنی ویلتھ ہو گئی, پہلے نہیں ہوتی تھی, اس کو آپ کیسے وہ تو ڈیفائن سیم ڈسٹریبیوشن سیم ہے نا, غریب کے ہاتھ سے نکل کے امیر کے ہاتھ پہ چلی گئی نا. پہلے ہم گاڑیاں کرولا دیکھتے تھے میکسیمم غریب کے ہاتھ سے چلے گی نا. آپ نے غریب نہیں گنے نا, آپ نے امیر کی گاڑی نظر آ رہی ہے نا آپ کی. تو اگر برکت اس وقت ہے جب امیر غریب سب کے پاس آ رہی ہو, برکت نہیں ہے نا اس وقت. آپ کے معاشرے میں برکت نہیں ہے. برکت کا مطلب ہے کہ سب نہیں کھا رہے, تمہارا نوالا میں نے کھا لیا, میرا نوالا تم نے کھا لیا. تو برکت اس وقت ہوتی ہے جب دونوں کے نوالے کھائے جاتے. تو اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو معاشرہ جب ہوتا ہے, جب آدمی ایمان اور تقویٰ پر ہوتا ہے تو اس میں برکت آتی ہے, اس کے ساتھ برکت ہے. ٹھیک ہے سر تھوڑا سا میں نے سما والے کانسیپٹ کو سمجھائیں گے. اللہ یہ کیوں کہہ رہے کہ آسمان سے برکت نازل کر رہے دیکھیے برکت دو, حالانکہ ہم تو زمین سے سمجھتے ہیں. نہیں, برکت سمائے سے برکت نہیں, مطلب برکت اس کی طرف سے آ رہی ہے. سما کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک, اس کا جو اس کی طرف سے آ رہی ہے وہ سما کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں, میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ میں کہا تھا شکر اور ناشکری والے پر, جو میں نے آپ کو کہا تھا شکر معاشرے کا شکر ہے اور ایک سوسائٹی. اب آ جاتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز پر, رزق کے بارے میں جو فنڈامنٹل اکنامک کانسیپٹ ہے دنیا میں اور جو فنڈامنٹل اسلامک کانسیپٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے. پورے جو اکنامکس دنیا کی ہے وہ اس بات پہ بنی ہوئی ہے کہ ریسورسز آر اسکیئرس اینڈ ڈیمانڈس آر ویری ہائی. ٹھیک ہے, بالکل. یہ اکنامکس کی جتنی بھی اکنامکس کی تھیوریز ہے نا, ان کی بنیاد یہ ہے کہ ریسورسز آر ویری اسکیئرس. ٹھیک ہے, سما وہ یہ کہہ رہا ہے پوری اکنامکس اس پہ بنی ہوئی ہے کہ ریسورسز کم ہیں اور ریسورسز کے استعمال کرنے والے زیادہ ہیں. تو پورا جو معاشرہ ہوتا ہے یا پوری سوسائٹی ہوتی ہے وہ ایک اسٹرگل میں لگی ہوتی ہے, کون ان ریسورس کو استعمال کرے, کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو. اور پوری جو دنیا کی تاریخ یا دنیا کا معاشرہ ہے وہ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ ایک لمیٹڈ ریسورسز کے لیے ایک لمیٹڈ ریسورسز کے لیے لمیٹڈ ریسورس پہ دوبارہ ڈسکس کر رہا ہوں لفظ پہ, ایک لمیٹڈ ریسورسز کے لیے ایک ان لمیٹڈ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دنیاوی معیشت کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے, بالکل اس کا ریورس پوزیشن اسلامک پوزیشن. اسلامک معیشت کہتی ہے کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ لمیٹڈ ریسورسز میں برکت آسمان سے نازل کر دوں گا, میں کسپال سے ڈال, تم یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ لمیٹڈ ریسورسز ہے. لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہے, ان لمیٹڈ ریسورسز ہے. ٹھیک ہے, ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور ان لمیٹڈ ریسورسز کو وہ آپ کو دکھاتا نہیں رہتا ہے. سر میں اس پہ تھوڑا سا ڈیبیٹ کروں گا. دیکھیں, ایک ہے رینیویبل انرجی, ایک ہے نان رینیویبل انرجی. رینیویبل انرجی میں تو میں چلے کنسیڈر کر لوں, آف کورس کہ انلمیٹڈ ہے, بٹ واٹ اباؤٹ نان رینیویبل, لائک تو تیل کے کنویں, ہماری سوئی گیس سوکھ گئی نا سر. ضرورت کیا ہے اس کی, ضرورت کیا تیل کی کنوؤں کی؟ جب گاڑی الیکٹرک چل رہی ہے تو کنویں کی ضرورت کیا ہے؟
پھر پانی اسکارسٹی میں چلا کیا جائے. چیز؟ اگر وہ میں بجلی پہ توکل کر لوں, تیل کو ختم کر کے, اب تیل چاہیے کس لیے؟ پینے کے لیے تو نہیں چاہیے نا. نہیں تو وہ الیکٹریسٹی جو جنریٹ الیکٹریسٹی آ رہی ہے سولر سے چل رہی ہے. واہ سولر چل رہا ہے نا, بیوٹیفل ونڈ انرجی. سولر چل رہا ہے نا, سورج تو نہیں بند ہوا نا. ہاں 10 سال پہلے سولر تھی, پھر ہے نا انلمیٹڈ. ابھی آپ کو ابھی تو سولر میں ہو سکتا ہے پھر آگے بھی چل جائے. جو اسپیس ایکس بنایا ہے, جو ایلون ماسک نے بنایا, وہ کیا بنایا ہے؟ وہ یہی تو کمپنی بنائی ہے اس نے کہ اسپیس ایکس ہو سکتا ہے کوئی انرجی کے سورس ادھر بھی ہو. ٹھیک ہے, اوکے. سو یو مین ٹو سے کہ ہر چیز انشاءاللہ رینیویبل انرجی کی طرف جائے گی. نان رینیویبل سے ہماری ڈیپینڈنسی میں ختم آپ ہوگی. کو نا انلمیٹڈ ریسورسز کی بڑی بڑی چھوٹی سی مگر بڑی واضح مثال دیتا ہوں. پلیز. میں پہلے ایک جگہ پہ رہتا تھا, ایک گھر میں رہتا تھا. اس گھر میں وہ جو رہنے والے تھے, اس گھر میں انہوں نے 7-8 بڑی اچھی کوالٹی کے آم کے درخت لگائے ہوئے تھے. اور میں اس زمانے میں ینگ تھا, تو میں اس کو پورے آم کے درخت میں آم آتے تھے اور لگتے تھے, چلتے تھے آم, اس میں دیکھتا تھا سامنے میرے. تو کبھی آپ آم کو نکلتے ہوئے دیکھیں, آم کے درخت میں بور آتا ہے, اس کو بور بولتے ہیں. جو آم کے درخت میں جب وہ درخت میں جو آم لگتا ہے وہ بور آتا ہے. ٹھیک ہے, سب بورڈ ڈیفائن کرتے ہیں. بور مطلب سمجھیں کہ آم کے درخت میں ایک پھول ہوتا ہے, پھول کہہ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, وہ ایسا نکلتا ہے. اس پر گرمی کے ٹائم میں اس پھول کے اندر سے مختلف پارٹس ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی آم بنتے ہیں. اوکے. ایک راڈ ٹائپ ہوتا ہے, ایک ایسا راڈ ٹائپ ہوتا ہے, اس میں ایسے 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 بہت سارے لگے ہوتے ہیں, بور ٹائپ ہوتا ہے. تو اگر بہت اچھی کوالٹی کا درخت ہوگا نا, بہت اچھی کوالٹی کا, اور بہت اچھا آپ کو انوائرمنٹ آپ نے پرووائڈ کیا ہے, بہت اچھا انوائرمنٹ کیا ہے, تو آپ کے پاس بور میں 100 آموں کی جگہ ہے نا, بہت اچھی کوالٹی کی پر آپ نے پروڈکشن کی ہے اور بہت اچھا پیسٹیسائڈ ڈالا ہے, تو اس 100 بور میں سے میکسیمم 2 بور پہ آم آئیں گے. ٹھیک ہے. اس شاخ میں 2 لگیں گے اور 98 بور گر جائیں گے, گر جائیں گے. ٹھیک. برکت اسے کہتے ہیں جب وہ 100 پہ 100 آم ہو جائیں. آج آپ کوئی بھی آم کا درخت دیکھ لو اور اس میں جا کے دیکھو بور میں کتنے آم آنے چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سر آپ تو اس کا مطلب آپ تو وہ جو اس کی تھیوری تھی ڈارون کی, اسی کو اسٹرائک کر رہے ہیں کہ وہ جو سروائیول آف فٹنس والی بات غلط ہے. کیا جی؟ سروائیول آف فٹنس والی بات اس کا مطلب نہیں, وہی تو کہنا, وہ یہی تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے نا کہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو نا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں, تمہیں نہیں پتا لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہیں. یہ لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہیں. تمہارے سامنے میں نے آم کی مثال دی نا, آم کو چھوڑیں. اچھا, اب آ جائیں, آپ چلیں انسان کا. جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ایک پرٹیکولر ایگ فرٹائل ہوتا ہے, جی بالکل, اس کے علاوہ بہت سارے ایگ ضائع ہوتے ہیں. بالکل, واہ سر, واہ بہترین. جی ہاں, جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس لمیٹیشن نہیں ہے. لمیٹیشن تمہارے دماغ میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے دماغ میں لمیٹیشن نہیں ہے. تو اکنامکس کی جو بنیادی تھیوری ہے کہ ریسورسز لمیٹڈ ہے, استعمال کرنے والے انلمیٹڈ ہیں, یہ اکنامکس کی تھیوری ہے, اللہ کی تھیوری نہیں ہے. سر تو کیا آپ پاپولیشن گروتھ کو بھی پاپولیشن گروتھ پہ میں الگ آتا ہوں, وہ ایک الگ سوال ہے, بٹ اللہ تعالیٰ کی تھیوری میں لمیٹیشن نہیں ہے. اس کے یہاں لمیٹیشن نہیں ہے, وہ ریسورسوں کی لمیٹیشن پہ بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہے, انلمیٹڈ ریسورسز ہیں. آپ نے ایک تو آ گیا برکت کے ساتھ انکریز ہو گیا رسک. اب ایک پوزیشن آ گئی کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسک الوکیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس وہ رسک جو ہے وہ آپ کا ہو گیا, سپوز کریں 10 کلو ویٹ. ٹھیک ہے, اب اس نے آپ کو 10 کلو ویٹ کھلانا ہے, 10 سے زیادہ آپ کے نہیں ہے. اب اس نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا وہ 10 حرام سے کھانا ہے یا حلال سے کھانا.
تو ڈسٹریبیوٹ تو رزق کا جو لمیٹڈ رزق ہے جو دیا ہے اس نے، اس کو حلال اور حرام کرنا آپ کے اختیار میں دے دیا اس نے، بالکل سر، بالکل سر۔ کہ اگر آپ 10 ہی مل رہا ہے آپ کو، جی ہاں جی، اگر ایسے 10 کو چاہے تو آپ ایسے یا ویسے 10 کو چاہے تو آپ لے لیں۔ اچھا، اس آیت کا ایک بڑا مصداق جو ہے وہ سود ہے جو حرام ہے۔ صحیح بات سر، بڑی گہری بات کی آپ نے، وہ سود ہے جو حرام ہے۔ حرام جو سود حرام ہے وہ یہی کیس ہے کہ آپ اس میں کاروبار کرتے تو حلال آمدنی ہوتی، آپ نے اس سے سود کر لیا تو حرام ہو گیا، تھا رزق آپ کا وہی 10 روپے، جی جی بالکل، رزق آپ کا وہی 10 روپے تھا، جی بالکل۔ وہ آپ نے اس کو حرام کو حلال کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو آیت ہے ربا والی، اس میں یہی بات ہے جی۔ یس۔ اب آ جاتے ہیں اگلے سوال پر، وہ ہے رزق اور قسم۔ ان سمپل ورڈ، رزق اللہ نے دیا، اس کا کسب تم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اگر اللہ نے دیا پھر کسب کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر آپ نے اللہ کا ہے، ڈیوائن پروویژن ہے، تو پھر انسانی ایفرٹ کا کیا ریلیشن ہے؟ تو پوری جو رزق کی کہانی ہے، پورا رزق کا جو پیراڈائم ہے، وہ رزق اور کسب کے درمیان میں گھومتا ہے۔ الیبریٹ کیجیے آپ۔ پورا رزق کا جو کانسیپچل آف رزق ہے نا، وہ کسب اور رزق کے درمیان میں گھومتا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک غلط مفہوم ڈال دیا گیا مسلمانوں کے ذہن میں، وہ ہے توکل۔ اگر آپ توکل کو غلط سمجھیں گے تو آپ کا کسب ختم ہو جائے گا۔ پھر توکل کر لیا، اللہ کے اوپر نہیں دیا اس نے، نہیں دیا تھا، توکل کر لیا، ختم ہو گیا۔ تو توکل کا جو ایبیوز ہے وہ کسب کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ محنت، کسب مینز محنت ہے، کسب مینز محنت سے کمانا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو کسب پہ بھی آتا ہوں، میں بھی محنت پہ نہیں جا رہا، کسب جا کرو، ٹھیک ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت ہے، 20ویں نمبر آیت ہے، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں، اور خود تمہارے اپنے نفوس میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب میں باقی چیزوں پر بعد میں آؤں گا۔ یہ جو وعدہ ہے یہ کہاں پہ ہوتا؟ آباسی میں تمہارا رزق ہے، اور وہ سب کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو ادون یہ وعدہ کب ہوا تھا؟ سر وہی الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو ربکم کی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ یہ رزق کا وعدہ کب ہوا تھا؟ عالم ارواح میں۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گفتگو اس انسان کی روح کی ادھر ہو چکی ہے، رزق وہ تو ادون کے ساتھ رزق ہے، اس کا مطلب ہے وہاں کوئی اس کی ڈسکشن ہوئی ہے، وعدہ ہے۔ وعدہ کیا پتا کس کے ساتھ وعدہ ہوا؟ جب میں ابھی پیدا ہوا میرا کون سا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت خوب۔ اس کا مطلب ہے میرا کہیں وعدہ کسی کے ساتھ ہے نا، واہ سر کیا بات ہے، یہ کانٹریکٹ سائننگ ہو چکی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہوا ہے نا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کیا ہوا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کہ کانٹریکٹ سائننگ کے بعد آئے ہیں۔ ہاں کیا ہوا؟ اس کانٹریکٹ سائننگ کے بعد آئے ہیں یہاں پہ، اس لیے وہ لکھا ہوا ہے رزق متعین۔ اچھا واہ سر بہت خوب، بہت خوب، بہت۔ اچھا، اب بڑی مشہور و معروف آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ کہتی ہے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو انہوں نے کمایا ان کا، جو تم نے کمایا تمہارا۔ ہر شخص جو کمائی کی ہے اس کی ہے، اور جو برائی کی ہے وہ اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کیا چیز شامل ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک۔
اچھا اب آ جاتے ہیں ایک اور ہوا، اس نے کہا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فیہا مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلو پھرو، اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ یہ جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ کسب کے بارے میں انسٹرکشن ہے، سورہ ملک کی آیت۔ یہ کہہ رہی ہے آیت اسٹرگل سے نا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ اس نے کہا کہ میں نے زمین کو مسخر کر دیا، اب تم ہر لحاظ سے مسخر کر دیا، اب تم اس میں اپنا رزق ڈھونڈو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رزق کا حصول اس نے انسانوں پہ ڈال دیا، آسمان سے بنو سلوا نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک، یہ بالکل جو سورہ ملک کی آیت نمبر 15 ہے نا، وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو فضل اللہ۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ، تم اس کی راہوں میں چلو پھرو، اور آگے سنو، لفظ کو اور سنیں، اور اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اللہ کا دیا ہوا نہیں، صحیح، واہ واہ، اللہ کا دیا ہوا نہیں، اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اس محنت کا دیا ہوا، اس محنت کا یا اس زمین کا۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں چلو پھرو، ٹھیک ہے، اور ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، اور اس کی راہوں میں چلو پھرو، اور اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ زمین کا دیا، تو اللہ تو نکل گیا نا، اس میں اللہ کی طرح ہے، اس میں تو اللہ ہے ہی نہیں نا۔ بالکل صحیح، بس اس نے زمین دے دی تمہیں، اس آیت میں اللہ کی طرح ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، بس زمین میں سفر کرنے کے وقت تک۔ اب یہ تو نہیں ہے مسخر مسلمانوں کے لیے کر دی، انسان کے لیے مسخر کر دی۔ اب جس نے اچھی طرح کھیتی باڑی کر لی، زیادہ مل گئی، آپ نے بےایمانی کے لیے آپ کو کم مل گئی۔ بات بڑی سمپل سی، اس میں کوئی، اس آیت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، ختم، اس کا رزق کھا لو۔ الیہ النشور بھی ہے اس آیت کے اینڈ میں، کیا؟ اور میری طرف اس آیت کے جو آخری الفاظ ہیں نا، وہ ہیں الیہ النشور، میری طرف لوٹ کے آؤ گے۔ اس نے دنیا کے رزق کے اندر آپ کو کہا کہ یہ زمین ہے، ہم نے اس کو تمہیں مسخر کر دیا، آپ اس پہ سے رزق کھاؤ، تمہارا کام ہے۔ ہم اس میں پارٹی نہیں بنیں گے، ہم اس میں پارٹی نہیں بنیں گے، ہم اس میں پارٹی نہیں بنیں گے۔ سر ایک مفروضہ ہوتا اب ہے، مجھے بتاؤ، اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ہم پارٹی نہیں بنیں گے، اگر ہم پارٹی نہیں بنیں گے تو زمین کس کی ہے؟ دوبارہ بتاؤ، بالکل ایسے سوال ہے۔ دوبارہ بتاؤ، دوبارہ سوال کرو، اگر ہم پارٹی نہیں بنیں گے، زمین کو مسخر کر دیا اور ہم پارٹی نہیں بنیں گے تو زمین کس کی ہے؟ جو محنت کرے اس کی۔ اچھا، یہاں یہی سوال ہے نا۔ اب ساری کائنات میں، جب سے سویلائزیشن آئی ہے، وہ زمین طاقتور کی ہے، وہ زمین طاقتور کی ہے، فیوڈل لارڈ کی ہے، کاشتکار کی نہیں ہے۔ نہیں، طاقتور نہیں، فیوڈل لارڈ ٹرم دے دی نا، فیوڈل لارڈ کی نام سے کوئی چیز دے دیں، وہ اس کی ہے جس میں قبضہ کرنے کی صلاحیت ہے، غلط یا صحیح؟ ٹھیک ہے، قبضہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کی زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس زمین میں سے رزق آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو زمین ہے وہ تمہاری ہے، آپس میں بانٹو، میں پارٹی نہیں بنوں گا، میں پارٹی نہیں بنوں گا زمین کے ڈسٹریبیوشن میں، ٹھیک ہے، تم آپس میں بانٹو، اور تم بانٹ رہے ہو جا کے طاقت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد میں جب بانٹا آپ نے تو اس کے بعد چلا گیا رزق جس کے پاس طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب رزق چلا گیا، اس کے بعد طاقت ہے، اب کیا ہوگا؟ اب
اب وہ کیا چلنا چاہتا ہے؟ اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس رزق چلا گیا، اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دو بات سن لے. پہلی بات تو یہ تو سن لے کہ تیرے پاس جو رزق ہے، تو جتنا مرضی رزق اکٹھا کر لے، کھانی تجھے 2 روٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو رزق جتنا بھی مرضی کھا لے، جمع کر لے، تجھے 70 سال کی عمر میں واپس جانا ہے. اب تو فیصلہ کر لے کہ تجھے چاہیے کیا. واہ 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 واہ، تبھی یہ لئی نشور ہے، ہاں، تبھی آیت کے آخر میں لئی نشور ہے، یہ تو لوٹ کے آؤ گے. اور کیا ہو گیا یہ کہہ رہا ہے. واہ سر واہ. وہ کہہ رہے ہیں یار فیصلہ کرو، تمہارے پاس تم نے نیچر، وہ کہہ رہے ہیں نیچرلی طاقتور کے پاس جائے گی. اوکے، اس کا کام ہے کمیونزم فیل ہو گیا نا، نیچرلی طاقتور کے پاس جائے گی. ٹھیک ہے نا، طاقت کے پاس جائے گی. اب طاقتور کو بندے کا پتر بنانا ہے نا، بہت خوب بہت خوب بہت اب طاقتور کو بندے کا پتر بنانا ہے نا. بہت خوب. وہ طاقتور بندے کا پتر کیسے بنے گا؟ وہ بندے کا پتر بنے گا پہلے اسے یہ یقین ہو جائے کہ یار یہ 2 روٹی میں کھا سکتا ہوں، میں 10 نہیں کھا سکتا. دوسرا یہ اسے پتا ہے کہ 80 سال 75 سال 90 سال سے زیادہ میری زندگی نہیں ہے. بیوٹیفل. تو وہ قرآن مجید میں 50 جگہ بتا رہا ہے کہ یار تو مر جائے گا، یہ ہوگا، خبر ہوگی، یہ ہوگا. اور سر روزانہ مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنے ابا کو بھی دیکھ چکا ہے، دادا کو بھی دیکھ چکا ہے. تو اس کو اب یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھائی ایک بات سن، تیرے پاس میرے حساب سے واپسی بھی ہے ادھر. تو نہیں مرضی ہے، تو رزق کا مالک ہے، زمین نے تجھے رزق دیا ہے، تو مالک ہے اس کا، تو رازق ہے، میں رزاق ہوں. تو رازق ہے، تو چاہے تو دے دے اپنے لوگوں کو، مرضی ہے تیری، مگر میں نے وہاں کے حساب کتاب تو کرنا ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل بہترین. تو وہ کہتے ہیں نا اس دنیا، یہ وہ دنیا ہے جس میں حلال کا حساب ہے اور حرام کا عذاب ہے. بیوٹیفل. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ جو آیت، یہ جو آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پوری سائنس اکنامکس ہے. وہ کہہ رہا ہے زمین تمہاری، قبضہ تمہارا، طاقتور حکمران ہے. اب میں طاقتور سے زمین نہیں چھین رہا، میں اس سے زمین نہیں چھین رہا. میں اس کو 2 لیسنز دے رہا ہوں، ایک تو سوسائٹی کو دیکھ لو کس طرح فلو کر رہی ہے، اور دوسرا کہ تم نے لوٹ کے آنا. میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں طاقتور سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں طاقتور سے کہہ رہا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ کہہ رہا ہے یار جو تمہیں رزق دیا ہے نا، جو زمین سے تمہیں ہوا ہے، وہ تم انفاق کر دو، تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کرو، چاہو تو نہیں کرو، تمہاری مرضی ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ رستہ میرا ہے، ماننا ہے مان لو، نہیں ماننا نہیں مانو. کیا خوب. پہلی یہی آیت ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. رزق اس آیت کے تحت رزق مل گیا اس کو. اس آیت کے تحت زمین نے اس کو رزق دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا. زمین نے رزق دیا ہے نا، زمین رزق دے دیے کہہ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، زمین نے رزق دے دیا. ہم اللہ کو مانے یا نہیں مانے وہ بعد میں فیصلہ کریں گے. اس کو رزق مل گیا. اب اس کے بعد اسے کہا گیا میں انفاق کر لے، تیری مرضی ہے تو انفاق کر لے، تیری مرضی ہے نہیں کرنا نہیں کر. انفاق کا مطلب ہوا کہ جو اس کے پاس 2 روٹی سے زیادہ روٹیاں آ گئی، پاس آن کرتے، پاس آن نہیں، ڈسٹریبیوٹ کر دو. اوکے یس ویری نائس سر، ویری نائس. یعنی کہ پاس آن ہوتا ہے کہ جسٹ اسپیل اٹ، ڈسٹریبیوشن از اے پراپر پلان کے تحت. انفاق بولتے ہیں ڈسٹریبیوشن کو. بیوٹیفل. انفاق کا مطلب ہے ڈسٹریبیوشن. اب وہ کہہ رہے ہیں یار اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تیری مرضی ہے، کرنا چاہے تو کر. ہم بائنڈ نہیں کریں، اس لیے زکوٰۃ واجب ہے، انفاق واجب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہ کہہ رہے تیرے پاس آ گئی، ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں سر یہاں پہ ایک بنیادی سوال میرے اجازت دے پوچھے کہ کیا یہ منتھلی بیسس پہ کرنا چاہیے یا ایک ہی مرتبہ انسان نے اپنے ریسورسز ہی دے کے ہاتھ کٹوائی ہے؟ نہیں، وہ ڈیپینڈ، کوئی اس کا جنرلائز پرنسپل نہیں ہے. یعنی کہ میں ایک ہی دفعہ اپنی ساری وراثت کی جائیداد تقسیم کر دوں یا اس سے جو ماہانہ انکم آتی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں؟ بہانہ میں زیادہ بہتر. اچھا اب آ جاتے ہیں
قرآن مجید میں کسب کا اور رزق کا جو ڈفرینس ہے اس کو قرآن مجید نے بڑے بیوٹیفل طریقے سے بتایا ہے کہ رزق جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے. کسب جو ہے وہ غیر پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے. سر کسب پہلے لفظ کا ترجمہ بتائیے، کسب میننگ واٹ؟ ٹو ایفرٹ. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں کسب غیر پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل سر، بالکل. چور بھی تو ایفرٹ کر رہا ہے نا. نہیں، اب اس کی بڑی مشہور و معروف آیت ہے اور ساری دنیا روزانہ پڑھتی ہے اس کو. وہ ہے ما اغنا عنہ واہ سر، مالہ وما کسب. واہ واہ واہ. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے بارے میں نہ اس کا مال اس کو کچھ کام آیا اور نہ وہ کمائی جو اس نے حاصل کی. تو مال الگ تھا اس کا اور اس نے جو کمائی کرتا تھا وہ الگ تھی. یہ ابو لہب کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ابو لہب تھا وہ ایک امیر آدمی تھا. تو جب لعنت پڑی تو اس نے کہا کہ لعنت اس کا مال اور اس کی جو کمائی تھی اس کے کام نہیں آ سکی. ما اغنا مالہ وما کسب. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں کہ ابو لہب کی دشمنی حضور سے کیوں تھی؟ آپ نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ چونکہ حضور نے کہا کہ یہ جو، حالانکہ میں یہ سوال پوچھنا ہی والا تھا کہ اس کی محنت کی کمائی مجھے نظر نہیں آ رہی، کہ ہم نے اس کی ایبسینٹی ناٹزم والا فارمولا دیکھا تھا کہ وہ نہیں، دو چیزیں. ایک تو مال تھا، مال اس کا تھا مگر اس نے محنت کی کمائی بھی تھی، وہ کاروبار بھی کرتا تھا. میں کہہ رہا ہوں امیر آدمی. آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ ٹریڈ روٹ چلتے تھے، اس میں ہر قبیلے کا اپنا ایک شیئر ہوتا تھا، اور ابو لہب چونکہ چچا تھا تو شیئر حضور وہ مل رہا تھا. وہ بنی ہاشم کے بڑے حصے کا حصے دار تھا. جی ٹھیک ہے. اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا جو ابو سفیان کی بہن تھی. جو یہ دونوں میاں بیوی تھے یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے. جی ٹھیک ہے. یہ بھی برابر بھائی بھائی کا گھر تھا. یہ جو عرب کے کسٹمز تھے فار ارننگ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ کسٹم چلتے رہے. جو بھی طریقے تھے نا نوٹس وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کسٹم چلتے رہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے میرے آقا نامدار وہ اس سسٹم کو چینج کر رہے تھے. تو آپ کا دونوں کا جھگڑا جو تھا، اختلاف وہ اس بات کے اوپر تھا اکنامک سسٹم آف عرب کو کنٹینیوشن ملنے والی تھی، ملتی اگر ابو لہب کی بات چلتی. مگر آپ نے کیونکہ چینج کیا تھا تو ابو لہب کو لوگ یہ کہتے تھے کہ تمہارے گھر کا بچہ چینج کر رہا ہے، یہ تمہارے گھر سے آ رہی ہے، یہ بات تمہارے گھر سے آ رہی ہے، تمہارا بھتیجا ہے نا. تو وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ. اچھا اس کی دشمنی کی دوسری وجہ اور تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو اس کی بیوی ام جمیل تھی جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی. ابو سفیان جو تھا وہ بیٹا تھا امیہ کا، اور امیہ اور ہاشم امیہ اور ہاشم بھائی تھے. اور جب امیہ اور ہاشم جب بھائی تھے تو عرب میں یہ ہوتا تھا کہ نامینیشن ہوتی تھی سرداری کی. یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، نامینیشن سرداری کی آج بھی بہت سے بلوچوں میں سرداری کی نامینیشن اس بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ بڑا بیٹا ہے چھوٹا بیٹا ہے، اس کے ایٹریبیوٹ پہ ہوتی تھی کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں. تو جب سرداری کی نامینیشن کی باری آئی عبد مناف کے انتقال کے بعد
تو امیہ اور ہاشم کے درمیان میں یہ آپس میں سرداری کے اوپر جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہوا. اور جب جھگڑا ہوا تو جو اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ جو سردار ہوگا پرٹیکولر شیئر ہوگا. وہ سردار بن جائے گا, اور دوسرا جو سردار سے ہار جائے گا, جو سرداری نہیں بنے گا, وہ مکے میں نہیں رہے گا. اچھا, تو پھر کیسے امیہ وہاں موجود تھا؟ امیہ کبھی مکے میں نہیں رہے. اچھا. امیہ کبھی مکے میں نہیں رہے. یہی تو سارا جھگڑا ہے, یہی تو سارا اختلاف ہے. جبھی تو امیر شام اور یزید ان کا ہیڈ کوارٹر شام تھا. یہ شام میں کیوں گئے تھے؟ اس میں یہ تھا کہ آپ مکے نہیں رہ سکتے, کنڈیشن تھی. ون آف دا کنڈیشنز آف دی لیڈرشپ آف مکہ کی جو سرداری ہوگی تو دوسرا والا مکہ چھوڑ دے گا. وہ ٹائم ٹو ٹائم مکے آیا کرتے تھے مگر مکہ میں رہتے نہیں تھے. تو امیہ مکے میں نہیں رہتا تھا. امیہ نے ساری زندگی شام میں گزاری. اس کا بیٹا حرب تھا, حرب کا بیٹا سفیان تھا. یہ تھوڑی سی لمبی کہانی. اس کی بیوی, اس بیٹی کا نام تھا ام جمیل, اور ام جمیل بیوی تھی ابو لہب کی. واہ, کیا آئے تھے؟ اما لتب التحتم فی جیدہا من مسد. وہ تو یہ جو فیملی تھی, یہ جو ابو لہب والی سائڈ تھی, کیونکہ وہ جب شام چلا گیا تو شام واز ویری رچ پلیس. تو اس کے پاس بہت دولت تھی, مال بھی تھا اور کمائی بھی تھی ابو لہب کے پاس. ابو لہب کے پاس مال بھی تھا اور کمائی بھی تھی. اور شاید اسلامی تاریخ میں واحد عورت ہے جس کے اوپر تقریباً لعنت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لکھا ہے جیدہا من مسد. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جب ابو لہب کی رزق کی بات کر رہا ہے تو اسے رزق نہیں کہہ رہا. واہ 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 واہ, مال اور قسم, all because of you. اس میں مجھے کہیں شریک نہیں کرنا. مجھے نہیں ڈالنا, مجھے نہیں ڈالنا. واہ سر واہ. وَأَغْنَىٰ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ. واہ سر, رزق نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا بھائی میرا تو تعلق تیرے ساتھ نہیں ہے بھائی, میں تو اپنا کام کر, میرا کوئی تعلق نہیں تیرے ساتھ. واہ سر واہ, کیا خوب کیا خوب. کتنی باریک باریک باتیں جو ہے وہ غور طلب ہیں. چوائس آف ورڈز. ٹھیک. اس کے بعد ایک اور چیز ہے. اب کسب جو ہے, کسب حلال بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے. کسب حرام کسب رزق میں برکت نہیں ڈال سکتا. مطلب حرام کسب سے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی, یعنی کہ ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی. سر مجھے فزیولوجی سمجھائیں. یہ تو اسپرچولی تو میں نے مان لیا, آپ صحیح کہہ, بٹ فزیولوجیکلی مجھے سمجھائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آفٹر آل منی از منی, دس وے اور دیٹ وے. آپ کو لگ رہا ہے نا کہ حرام کسب آپ کی لسٹ میں ایڈ کر رہا ہے. کیسے پھر وہ ایڈ کیسے نہیں کر, یہ ایکسپلین کریں. بھائی میں گھر 10 روپے لے کے آیا, میرے گھر میں 10 روپے آ گئے, اب میں باہر کیا کر کے آیا. یہ آپ کا رزق ہے جو 1000 روپے ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کا رزق ہے, جو آپ کا جس سے وعدہ کیا ہے, آپ کو پتا ہے نہیں. پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ دماغ میں میں کاٹ دوں گا اس کے بعد. وہ یہ کہہ رہا ہے نہیں, وہ کہہ رہا ہے تم کچھ تو سمجھ رہے ہو کہ تم یہاں پہ ابھی تمہیں 100 کمائے نا تم نے, اب تم نے 100 میں سے 200 اور کما لیے حرام سے, تو سمجھ رہے ہو یہ 1200 ہو جائے گا, یہ 1200 نہیں ہوگا, یہ 1000 ہی رہے گا. تمہارے قسمت میں جو لکھا ہوا ہے 1000, وہ 1000 ہے. اگر تم نے حرام کسب کیا تو میں 1000 میں ہی رکھوں گا, تمہیں 1200 نہیں کروں گا. مگر اگر تم نے حلال کیا تو میں اس کو 1200 1400 کر سکتا ہوں. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں حرام کسب کر رہا ہوں تو میرا رزق بڑھ رہا ہے, مگر تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا رزق اس کی وجہ سے باٹم لائن وہی رہ رہی ہے. سر میں نے مان لیا بات. سر مجھے پریزنٹ اکنامک کنڈیشنز میں ہمارے ملک کی بتائیے کہ چونکہ ہمارے ملک میں حلال
مال کی اتنی فراوانی نہیں ہے، حرام مال کی، تو اس سے ہماری جی ڈی پی کم کیسے ہو رہی ہے؟ نہیں جی، ملک کی بات، یہ ملک کا تعلق نہیں، دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، ملک کے اندر تو حرام حلال نہیں ہوتا نا. اسلام میں جو 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 مکلف ہے وہ انسان ہے، سب ریاست نہیں ہے. اوکے فائن، ویری ویل. اچھا اب آ جاتے ہیں ایک آیت کے اوپر جو شاید مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے، اور یہ بڑی خطرناک آیت ہے. خطرناک اس سینس میں کہ معاشرے کے لیے بڑی ریلیونٹ ہے. وہ آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. انتم تعلمون، جانتے بوجھتے، رشوت کی طرف نشاندہی. دیکھیے وَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، یہ ہے نا لفظ، یہ قرآن میں 2 مرتبہ استعمال ہوا. پہلے آپ نے پڑھا تھا نا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، وہ 2 دفعہ استعمال ہوا. یہ جو آیت ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ میں نے تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ کے لیے رکھا. تدعو الی الحکام، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، یہ کیا مطلب ہے اس؟ وہ کہہ رہا ہے اور تم آپس میں ایک دوسرے کا ماحول لا طریقے سے نہ کھاؤ. یہاں ختم ہو گئی بات. اور نہ حاکموں کے پاس اس نیت سے پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ جان بوجھ کر گناہ کے ساتھ کھا جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ یہ ہے برائبری، رشوت ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کی دولت پہ قبضہ کر لیا. اب وہ جو قبضہ، آپ کا قبضہ چیلنج ہوگا نا، کیا آپ نے رشوت کھلا دی؟ رشوت کھلا کے مقابل، یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل بالکل. رشوت کھلا کے آپ نے وہ پیسے پورے پکڑ لیے. تو اس سے زیادہ واضح آیت رشوت کے بارے میں نہیں ہو سکتی. سورہ بقرہ بھی آیا تھا یہ میرا. سورہ بقرہ کی آیت، جی ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی 188 نمبر جی آیت. جی جی. رزق جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک وہ رزق ہے جو تم ڈھونڈ رہے ہو، اور ایک جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. ہاں. تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور اس کی مثال کیا ہے؟ تمہیں رزق ڈھونڈ رہا ہے، اس کی مثال ہے ورثہ. واہ سر واہ، کیا خوب، کیا خوب، واہ، بے شک. بچہ کہیں بھی بیٹھا ہو، کہیں بھی بیٹھا ہو، امریکہ بیٹھا ہو، اس نے کبھی باپ کو دیکھا ہو، باپ کو نہیں دیکھا ہو، وہ رزق اس کا ہے بچے کا، کیونکہ وہ اس بچے تو انہیریٹنس جو ورثہ ہے وہ رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے. کیا خوبصورت بات. واہ. اور جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تو والدین کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا وارث تلاش کرنے کی. آپ اگر وارث ہیں تو آپ چاہے لیگل اپلیکیشن دیں نہیں دیں، امریکہ میں بیٹھے ملیں نہیں ملیں، کوئی تعلق ہو نہیں ہو، رزق آپ کا ہے. تو ورثہ وہ رزق ہے جو کہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور باقی جو رزق ہے جو آپ محنت سے کماتے ہیں وہ رزق ہے جو وہ اس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اسی کو اس کو بولتے ہیں رزق الطالب اور رزق المطلوب. ایک رزق ہے جو تمہارے پاس آتا ہے. اچھا اب جو سوال ہے کہ رزق جو ہے وہ کسب اگر 1000 ہے تو کسب اور رزق کے اندر کیا ریلیشن ہے؟ مطلب کیا کسب سے رزق آئے گا؟ کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے. تو کسب اور رزق کے اندر جبر و خطر والا فلسفہ ہے.
تو یہ بین الامرین ہے، مطلب یہ کہ اس کے اندر بیلنس آف پاور دونوں کے ساتھ 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 چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہاں پہ میں ایک سوال کر لوں گا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہماری ایفرٹس کا لاسٹ اینڈ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے. وہی تو کہہ رہا ہوں، اس کا اینڈ پوائنٹ کوئی نہیں ہے. That's what I'm saying. کیونکہ اینڈ پوائنٹ کوئی جیسے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا بس کوشش کر لی، اب اللہ پہ توکل کر لو، تو وہ پوائنٹ کب آئے گا جس میں میں کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں توکل کا مطلب کیا ہے. توکل کا مطلب یہ کہ اللہ دیکھ لے گا. نہیں، توکل کا مطلب کیا ہے. ریلائنس. کہتے تو ہول پوائنٹ نا. ہاں. توکل، جو لفظ توکل ہے یہ وکیل سے نکلا ہے. بالکل صحیح. جی ہاں. ٹھیک ہے. کوشش آپ کی جاری رہے گی. کوشش آپ کی جاری رہے گی، مگر اب آپ کا جو وکیل ہے آپ کا کیس پلیڈ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے وہ اللہ ہے. اس کو بولتے ہیں توکل. توکل کا لفظ نکلا ہے وکیل سے. وکیل مطلب توکل. توکل کا مطلب ہے آپ نے اللہ کو وکیل کر لیا کہ ٹھیک ہے اللہ وکیل ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا مگر اب اس میں سے کیا مجھے ملے گا، میرا وکیل اللہ ہے. اس کو بولتے ہیں توکل. کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوشش بند کر دی. اب لوگ کوشش بند کرنے کو توکل کہتے ہیں. توکل کوشش بند کرنا نہیں ہے. توکل کا مطلب ہے کہ اب اللہ میرا وکیل ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ملے گا، کہ کہاں تک میں نے جانا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو وہ تو کبھی آپ سے نہیں ملنے آئے گا نا، تو چلتے رہیں گے. آپ اینڈ نہیں کریں گے. توکل کا کہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں. کیس تو وکیل تو ہوتا ہے جب کیس چلتا رہے. پھر چلتا رہے، واہ صاحب واہ، وہ ہے توکل. دس از کالڈ توکل. ٹھیک ہے. کیا اچھا، اب جو بار اللہ فلیتوکل المومنون، اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. واہ صاحب واہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتی ہیں. صدقات. جی صدقات. نہیں، سب سے زیادہ چیز رزق میں اضافہ کرتی ہے وہ کرتی ہے حسن اخلاق. وہ اسی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کا رزق کم ہوتا جا رہا ہے. آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، ہر بندہ گڈ مارننگ کہتا ہے. سر کیا بات کر دیا. حسن اخلاق وہ قومی بھی ہوتا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق 0 پہ چلا گیا. مائنس. ہمارا اخلاق 0 پر چلا گیا ہے. تو رزق اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے جب آپ کا اخلاق 0 پر ہوتا ہے. رزق کے محفوظ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ حسن اخلاق. چلو پلیز ریفرنس بھی دے دیجیے، کوئی سوال نہ کر لے، کوئی کم سر سوال نہ کر لے کہ یہ ہم نے بات نکالی کہاں سے. نہیں وہ تو میں آپ کو اس پہ آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے صلاۃ الرحیم. چاہیے صلاۃ الرحیم کا مطلب یہ ہے جو اپنے اقربا کے ساتھ تعلقات رکھتے. اور تیسرا صدقہ. اب آ جاتے ہیں انفاق پر. انفاق کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں 60 مرتبہ ہے مختلف شکلوں میں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نفق کہتے ہیں اس شکلی کے بالکل جس کے 2 اینڈ ہوتے ہیں، ادھر سے جاتی ہے ادھر سے نکل جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے انفاق. اور اگر وہ ایک سائڈ چھپا لے تو وہ ہو جاتا ہے نفاق. دونوں میں ایک نفاق ہوتا ہے اور ایک انفاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا، اب بٹ سر انفاق از اے پازیٹیو ورڈ. ہاں، چیز ایک ہی ہے نا جی، چیز ایک ہی ہے نا جی. اچھا، اب آ جاتے ہیں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کی جو عالمگیریت ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو عرب اس ماحول میں یہ والا چیز دیکھ رہا تھا اس کو سمجھا سکتے تھے نا. بالکل صحیح. اگر آپ اس کو کوئی چیز سمجھاتے تو آپ سوچیں آپ اس کی بڑائی کو دیکھیں گے اس نے کتنی مشکل چیز کو کتنی آسان استعمال میں سمجھا دی. بہت کیا پیاری بات تھی صاحب. دیکھیں نا، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کیونکہ عرب اس روزانہ صبح شام اس چیز کو دیکھ رہے تھے تو اس نے انفاق اور نفاق کو ایسی مثال سے سمجھایا جو کہ شاید
اتنے بڑے کانسیپٹ کو اتنے بڑے کانسیپٹ کو اتنی جگہ سمجھا. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے کانسیپٹ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو انسان ہے یہ کنجوس ہے، اور وہ اس کے بارے میں بڑی سیریس آیت کہہ رہے ہیں. سورہ اسرا کی آیت نمبر 100. قل لو انتم تملکون خزائن رحمتہ ربی ادا لا مسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان خطورا. کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے، اور انسان کا دل بہت تنگ ہے. اب خزائن و رحمتی کیا چیز ہے؟ نیچرل ریسورسز. خزائن رحمت نیچرل ریسورسز ہے، اور ہوا پانی یہ سب ہے، اور وہ صلاحیت جس سے دانا پھوٹ کے اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے نا، لیونگ باڈی کو جان دینے کی صلاحیت اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے نا. تو وہی کو خزانہ رحمت ہے نا. کسی دانے سے دانا بنتا ہے نا، ایک دانا بوتے ہو، اس دانے سے 100 دانے بنتے ہیں نا. سمجھ گیا. مطلب زمین پہ قبضہ، میں اس صلاحیت کا تو پکڑ نہیں سکتا، تو میں نے زمین پہ ہی قبضہ کر لیا. زمین پہ قبضہ ہے مگر تمہاری صلاحیت پہ قبضہ نہیں ہے. زمین پہ قبضہ ہے، زمین پہ قبضہ ہے، صلاحیت پہ قبضہ نہیں ہے. بالکل بالکل. زمین پہ قبضہ ہے، صلاحیت پہ قبضہ نہیں ہے. آپ دانا ڈالیں گے تو کیا آپ کو یقین ہے کہ پودا بنے گا؟ بالکل. ٹھیک ہے. وہ جو صلاحیت ہے جس کو آپ جان کہتے ہیں، جان کہہ لیں اس کو، جو جان ہوتی ہے، وہ جان تو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی کہ وہ کیسے آ رہی ہے. کریکٹ. واہ، ایک بچہ اسٹل کیوں پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ زندہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ جو لفظ ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، جس پہ نہیں بات ہو رہی، وہ یہ کہہ رہا ہے قل لو انتم تملکون ملکیت خزائن رحمتی، رحمت کے خزانے. رحمت کے خزانے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہی نیچرل ریسورسز کے رحمت کے خزانے کا مطلب کیا ہے؟ سارے خزانے رحمت کیا؟ رحمت کے خزانے which bring good to human, which bring benefit to human. اچھا، خزانے جو ہوتے ہیں نا، خزانے جنرلی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. خزانہ اپیرنٹ نہیں ہوتا. رحمت جو ہوتی ہے وہ بیٹرمنٹ کو کہتے ہیں رحمت. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہو، انسان کے پاس ہوتے تو وہ بند کر دیتا. اب میرا سوال یہ ہے، آج 2026 ہے، کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آگے 2056 میں یہ پاسبلٹی ہے کہ رحمت کا کوئی خزانہ انسان کے قبضے میں چلا جائے؟ سر ایک طریقے سے انسان کے قبضے میں ہے، بالکل. ہاں سر، اگر آپ واسٹ لینڈ کو آپ کنٹرول کر لیں تو اس کے اندر سے آپ جیمز آج آپ بلوچستان کے جیمز کہاں سے نکال رہے ہیں؟ نہیں، رحمت کے خزانے ہوا کو چلانا، پانی کو بہانا، دانے کو پھوٹنا، یہ رحمت کے خزانے ہیں نا. تو کیا انسان کے قبضے میں آ سکتا ہے؟ سر یہ تو نہیں آ سکتا، مگر جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہمارے بلوچستان میں مائننگ نہیں ہو سکتی، سارے ذخائر ہم نہیں وہ ایکسپلور کر سکتے، تو ایک طریقے سے قبضے میں ہے نا، وہ بھی رحمت کا خزانہ. نہیں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں پہلے کہتا ہوں، پہلے آپ رحمت کے خزانوں پہ فیصلہ کر لیں. میں آپ کو سمپل بات پوچھ رہا ہوں کہ رحمت کا خزانہ ہے زمین سے دانے کو اگانا، یہ رحمت ہے نا. جی جی. یہ پاور انسان کے بعد آ سکتی ہے؟
ایسے آ جائے گی نا کہ میں زمین ہی نہیں چھوڑوں آپ کے یار زمین نہیں، زمین تو ہے دونوں میں، کیا تمہارے پاس یہ پاور آ جائے گی کہ تم لائف دے دو؟ نہیں ہاں نہیں نہیں، میں اس کو میں کاپی کر سکتا ہوں، اوریجنلٹی نہیں لا سکتا. کیا مطلب؟ جیسے کہ میں کلون بنا سکتا ہوں، ہیومن نہیں بنا سکتا، میں اس کا کلون بنا سکتا وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ خزائن رحمت کا کیا چیز رحمت کا خزانہ ہے اور کیا چیز رحمت کا خزانہ نہیں ہے، ہوں. پہلے یہ ڈیفائن ہو. اس کی ڈیفینیشن ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے صحیح. کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے رحمت کے خزانوں کی ایمبٹ اور اس کی ڈیفینیشن تبدیل ہوتی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. پہلے جہاز نہیں اترتا تھا اگر بارش ہو رہی ہو، جی جی بہت خوب. جی جی اب جہاز بارش میں بھی اتر جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک سب ہے؟ مرین ابھی سب مرین اب آپ 10ویں بارش بھی کر دیتے ہیں. یس سر کریکٹ. ہارڈ ٹیکنالوجی. تو اب یس سر. 10ویں بارش کیا رحمت کا خزانہ ہے؟ سر اس سے ہوتا نہیں، ویجیٹیشن کر تو رہے، ایگریکلچر کر تو رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو رحمت کے خزانے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کے قبضے میں نہیں جا سکتا، نہیں ہوتے، تو بند کر دیتا. بند کر دیتا. اب میں نے آرٹیفیشل بارش جلوا دی تو پھر یہ بھی اللہ کا خزانہ ہے. اللہ کا خزانہ ہوگا جو آپ بند نہیں کر سکتے. بارش بند کرنے کی صلاحیت تو نہیں آئے گا. جب میں اپنا ٹیمپریچر چینج کرنے کی صلاحیت آ گئی نا، میں آج کو کرا سکتا ہوں نا کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے ہارڈ ٹیکنالوجی سے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو یہ بڑا، میں نے کہا نا، یہ بڑا سبجیکٹو کوشچن ہے کہ رحمت کا خزانہ کیا ہے، اور انسان کے پاس رحمت کے خزانے میں انٹرفیئر کرنے کی، انٹروینشن کی کس لیول پہ صلاحیت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر انسان کے پاس صلاحیت ہوگی تو یہ روک لے گا. یہ کہہ رہا ہے نا وہ، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہاں پہ لفظ یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ رزق روک لے گا، خزائن رحمت روک لے گا. خزائن رحمت اللہ، رحمت کے خزانے اگر اس کو دے دیے تو روک لے گا. وہ بارش بھی بند کر دے گا، پانی بھی بند کر دے گا. تو وہ خزائن رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کیا چیز آئے گی خزائن رحمت؟ صحیح سوال. تو خزائن رحمت کے اندر میرا بھی ذاتی ویو ہے کہ انسان خزائن رحمت میں ایڈ کر سکتا ہے، مائنس نہیں کر سکتا. جی ہاں، آپ آرٹیفیشل بارش کرا سکتے ہیں مگر ہونے والی بارش کو روک نہیں سکتے. یہ بڑی سبجیکٹو بات ہے. خزائن رحمت کا مطلب کیا ہے؟ خزائن رحمت از اے ویری ویری بگ ورڈ. رزق کی بات نہیں ہو رہی ہے، خزائن رحمت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے. اچھا، اب ہم اتنی دیر سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں انفاق کی، ٹھیک ہے؟ اب ایک طرف وہ کہہ رہا ہے انفاق، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے اسراف. جی سر، بٹ انفاق اور اسراف کا کیا کنیکشن ہے؟ یہی تو ساری دنیا زندگی ہے اسی بات کے بارے میں. اسراف اور انفاق کی تو سارا قصہ ہے. ساری انسان کا عمل انفاق اور اسراف کے درمیان میں ہے. سر انفاق کہ میں یار میرے پاس 5,000 روپے ہے آج، مجھے 5,000 دے دینی چاہیے، یہ اسراف ہے؟ یا 5,000 دے دوں گا یہ انفاق ہے؟ سر 5,000 دیں گے تو انفاق ہوگا. انفاق ہو گیا. اور اگر 5,000 کے بعد میں بھوکا مر گیا، پھر میرے پاس 5,000 ہے اور میرا کیا روزگار نہیں ہے اور میں نے 5,000 خرچ کر دیے، تو وہ تو میں نے بھوکا مر جاؤں گا. تو یہ اسراف نہیں ہے. سر اسراف تو وہ اسپینڈنگ ہوتی ہے جو نہیں آپ سمجھے نہیں نا. آپ اسراف میں سمجھ گیا، آپ کی سب بات سمجھ گیا، مگر ہم نے جو معاشرے میں یہ ان ٹرمز کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اس کے ہوتا ہے کہ انفاق از چیریٹی اور اسراف از یور اون اسپینڈنگ. نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ انسان اسراف اور انفاق کے درمیان میں زندہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگر غلط دے دیا جو اپنی ضرورت تھی تو وہ اسراف میں چلا گیا. اور اگر ضرورت سے زیادہ تھا اور نہیں دیا تو انفاق نہیں کیا. اب کیا اسراف ہے اور کیا انفاق ہے؟ انسان اس کے درمیان میں زندہ رہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. صحیح صحیح صحیح، بالکل صحیح، کریکٹ.
کہ میرے پاس اگر ہوں، 500 کروڑ روپے ہے ہوں، تو اس میں سے مجھے کتنے خرچ کرنے ہیں، ہوں۔ یہ کتنے ڈیسائیڈ ہوگا اسراف اور انفاق کے درمیان۔ ہاں، بالکل صحیح۔ اب انفاق اور اسراف کے درمیان میں جو کیس ہے وہ ہر آدمی کا الگ الگ ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح۔ تو یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہہ رہا کہیں پر کہ جو ہے صبح صبح اٹھو اور سارا بانٹ دو، صحیح، ٹھیک، ٹھیک، یہ نہیں کہہ رہا۔ صحیح۔ سر معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک سوال کرنے دیجیے، امام حسن نے تو اپنی ساری ویلتھ کئی مرتبہ دے دی تھی۔ یہ جو امام حسن نے اگر ساری ویلتھ کئی مرتبہ دی تو اس کا مطلب ہے امام حسن کو یہ بات پتا ہوگی کہ کل میرا ہاں، رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ انپریڈکٹیبلٹی میں نہیں کیا انہوں نے، کیا انپریڈکٹیبلٹی میں نہیں کیا۔ انپریڈکٹیبلٹی الگ چیز ہوتی ہے۔ صحیح، صحیح، معاف۔ جو سب سے زیادہ توکل کرتا ہے نا، توکل تو زیادہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے پرندہ۔ جگہ چھوڑ دیا، رات کو جب اپنے گھونسلے میں جب آتا ہے تو اس کے پاس اب کل کا رزق نہیں ہوتا۔ نو اسٹوریج۔ پرندے کے یہاں اسٹوریج نہیں ہے، پرندے کے یہاں اسٹوریج نہیں ہے، جانور چھپا لیتا ہے۔ جانور چھپا لیتا ہے، پرندے میں اسٹوریج نہیں ہے، پرندے کے اندر اسٹوریج ہے ہی نہیں۔ کوئی پرندہ کبھی شام کو کوا، مور، کبوتر شام کو جب چلا جاتا ہے گھر پر اپنے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے دیوار پر، وہ صبح کی روزی کے لیے اس کے وہ جمع کر کے نہیں رکھتا پرندہ کبھی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کوئی پرندہ کبھی کل کی روزی کے لیے توکل کا بہترین مثال پرندہ ہے بالکل۔ کہ وہ کل کے لیے کبھی نہیں رکھتا۔ پرندہ جو ہوتا ہے وہ صبح نئی روزی کے لیے نکلتا ہے۔ So is that then an ideal behavior? ایسا کوشچن نا کہ کیا آپ نے پرندے کی طرح زندگی گزارنی ہے؟ سوال یہ ہے نا، یہی تو سوال ہے کہ کیا پرندے کی طرح زندگی گزارنی کہ روز شام کو سارا بانٹ دو پھر صبح نکلو، روز شام کو بانٹ دو پھر صبح نکلو، یہ کہہ رہے ہو آپ؟ آپ بتائیے دیجیے اس کا۔ یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا۔ تو انسان اسراف اور انفاق کے درمیان میں زندہ ہے۔ صحیح، انسان اسراف اور انفاق کے درمیان میں زندہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ اپنی زینت پہنو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان وکانا شیطان لربہ کفورا۔ بے شک فضول گرچی والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکریہ ہے۔ والذین انفقوا لم یسرفوا۔ واہ 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 واہ، انفاق کرتے اسراف نہیں کرتے۔ واہ سر، آیت میں پکڑ لیا آپ نے۔ واہ سر، ہے واہ سر، واہ۔ اور سر ایک مصرفین اور مبذرین، یہ دو ڈفرینٹ ورڈ۔ مبذرین کہاں پہ؟ وَلَمْ يَقْتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا۔ واہ واہ سر، جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا وہ یہ آیت ہے۔ بالکل۔ سورہ بین ذالک قوام، ہے بین ذالک، بَيْنَ ذَلِكَ قَوَّامًا، واہ، ان دونوں کے بیچ کی ان دونوں کے بیچ کی ہے۔ واہ، انفاق کرو اسراف نہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفِقُوا لَمْ يَسْرِفُوا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو لفظ لکھا ہے اذا انفقوا ولم یسرفوا، مولوی بتا سکتا ہے؟ بتائے نہیں آج تک۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزٹ بات ہے دونوں کی۔ کیا؟ ہم تو ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ دونوں اپوزٹ باتیں، جو انفاق کرتا ہے وہ اصراف کر نہیں سکتا۔ نہیں، یہ غلط، کوئی تعلق نہیں، یہ الگ، یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے، پوری زندگی کے بارے میں یہ لا دے رہا ہے، والذین اذا انفقوا لم تسرفوا، انفاق کرو مگر وہ اسراف کی لیول پہ نہیں پہنچی۔ بالکل، بالکل۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹاپ کا لیول ہے انفاق کا، اور یہ باٹم، یہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، وہ اس سے کم بھی، اس سے کم نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ بین ذالک میں رہنا ہے۔ بین ذالک۔ تھینک یو سر، خدا